جیسا کہ کئی بار ستارہ یاسین کہہ چکی ہیں کہ میں کسی کو لنک نہیں دیتی، نہ میں ہی شارٹ آؤٹ دیتی ہوں۔ البتہ انہوں نے جب بھی کسی کی ویڈیو اپنے کمیٹی پر لگائی ہے تو کوئی وجہ کی بنا پر لگائی ہے، کوئی ایسی وجہ جس کی وجہ سے وہ ویڈیوز قابل تھی اور وہ ستارہ یاسین کے فیور میں جا رہی تھی۔ تو جب یہ سب کہہ چکی ہیں تو پھر اس طریقے کی بار بار حرکتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم میرے چینل پر۔ کل ستارہ یاسین نے بتایا کہ جن خاتون نے ان کو دعوت دی تھی ساجد صاحب کے تھرو سے، اور ساجد صاحب انہیں لے کے گئے تھے اور وہاں پر پھر ویڈیوز بھی بنی اور کھانا بھی کھلایا گیا، اور اس کے بعد ستارہ یاسین واپس آ گئیں تو معلوم ہوا کہ ان خاتون نے کچھ ہی دیر کے بعد ساجد صاحب کو بولنا شروع کر دیا کہ لنک ڈالو لنک ڈالو، اور جب لنک نہیں ڈالا تو اس کے بعد انہوں نے ویڈیو بنا دی، اور جس طریقے کی وہ باتیں کر رہی تھیں وہ کسی طور پہ مناسب نہیں تھیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ گھوم رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں؟ یہی شارٹ آؤٹ ہے، آپ کو زیادہ ہی تھا تو اپنے چینل کا نام بتا دیتی، اور نہیں بھی بتایا تو اس سے کیا ہوا، آپ نے اپنی ویڈیوز ڈالی جس میں ستارہ یاسین آپ کے ساتھ تھی، یہی کافی تھا۔ کوئی کسی کا لنک ڈال دے یا ویڈیو ڈال دے اپنے کمیونٹی پہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کا کام آپ کی پہچان ہوتا ہے۔ یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ کب تک لوگ شارٹ آؤٹ کی بھوک میں مرتے رہیں گے، اس طرح کی بکواس کرتے رہیں گے؟ لیکن اس کے پیچھے کیا بات تھی، کیا سچویشن تھی، یہ بعد میں ابھر کر سامنے آئی جب ننو صاحبہ نے بھی اپنی لائیو میں بتانا شروع کر دیا، اور وہ جس طریقے کی بات کر رہی تھی، کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ ستارہ کسی کو لنک نہیں دیتی ہے، شارٹ آؤٹ نہیں دیتی ہے؟ پھر وہ کیوں اس طرح کی بات کر رہی تھی؟ یعنی کہ وہ اس خاتون کی باتوں پر مہر ثبت کر رہی تھی، تصدیق کی، یعنی وہ ستارہ کو غلط ثابت کر رہی تھی، اور پھر بار بار کہہ رہی تھی میں تو اس میں نہیں پھنستی ہوں۔ یہی اس عورت کی کوالٹی ہے کہ یہ صاف فتنہ بھی پھیلا رہی ہوتی ہے اور مکر بھی رہی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں آپ فتنہ پردازی ہیں۔ آپ بار بار اللہ اور رسول کا نام لیتی ہیں، جیسا کہ آپ کی خالہ وہاں پر سلمہ صاحبہ رہتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ بھی یہاں پر نام لیتی رہتی ہیں اللہ کا، رسول کا، کہ اللہ کے لیے میری ماں گئی ہے وہاں پر خدمت کے لیے، یہ وہ فلاں فلاں۔ تو ایسوں کے منہ سے جو فتنہ کرنے والے لوگ ہوں، کسی صورت بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ آپ نے پوری کوشش کی، پھر ستارہ یاسین کے لیے اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ پہلے آپ نے ایک پارلر والی کو بھیجا تھا اور اس کے تھرو سے یہ حرکت کروائی تھی، اب دوبارہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس میں بھی آپ کا ہاتھ ہے، کیونکہ آپ کا آنا دوبارہ آ کے ویور سے بات کرنا اور اپنی فتنے پھیلانا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا اس میں پورا ہاتھ تھا، اور آپ نے ہی ساجد صاحب سے اس عورت کی ملاقات کروائی، پیچھے آپ رہیں اور یہ پتہ نہ چل سکا کہ پیچھے آپ ہیں، ورنہ پورا یقین ہے کہ ساجد صاحب کبھی بھی آپ کی دی ہوئی بات کو پورا نہیں کرتے، دیے ہوئے شخص سے ملتے نہیں۔ اور یہاں پر آپ نے گیم کھیلا دوبارہ سے ستارہ یاسین کو ڈیفیم کرنے کے لیے، مگر وہی بات ہے کہ آسمان پہ تھوک رہی ہیں، آپ کے منہ پہ ہی آ رہا ہے، آپ ڈپریشن کی مریضہ ہوتی جا رہی ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کا ضمیر آپ کو کچوکے لگاتا ہے، لیکن آپ جو ہے ایک شیطان صفت خاتون ہیں تو آپ اس سے ہی باز نہیں آتی ہیں، لہٰذا آپ کی یہ جو اندر کی جنگ ہے نا وہ آپ کو لے کے ڈوب جائے گی، کیونکہ آپ کا جو اندر کا شیطان ہے وہ آپ کے ضمیر سے بہت پاور میں ہو گیا ہے، اور وہ مستقل آپ کو گندے کاموں پہ اکساتا ہی رہتا ہے، جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے۔ آپ کی ولاگز میں جس طریقے کی گھٹیا حرکت ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور جس طرح باہر مستیاں کرتی ہیں آواراؤں کی طرح سے، وہ ہر طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈالرز کے لیے آپ کتنا گر جائیں گی۔ تو آپ اس کا تو آپ کا ظاہر بھی ہو چکا ہے، آپ نے سلمیٰ کا ساتھ دے کر ستارہ کو جس طرح مارنے کی کوشش کی اور جس طرح آپ نے اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے کوششیں کی وہ سب کے سامنے ہیں، مگر آپ جو گرتی ہی جا رہی ہیں گرتی جا رہی ہیں، آپ کتنا گریں گی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تو گری پڑی ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان خاتون سے مجھے یہ کہنا ہے
کہ جب وہ آپ کے ساتھ تھیں، آپ ان کے ساتھ کھانا کھا رہی تھیں، کوئی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے کہ ہم نے تم کو دعوت دی، اب تم ہمیں اس کا بدلہ دو۔ کبھی کوئی ایک مہمان اس طرح کی حرکت کرتا ہے، آپ نے ویڈیو ڈالی، آپ نے اپنا مقصد پورا کر ہی لیا، لیکن پھر بھی آپ کو سکون نہیں آیا۔ اب یہ سکون آپ کا خود کا تھا یا پیچھے سے آپ کو پش کیا گیا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر آپ کی بھی یہ جو حرکت ہے وہ بہت ہی بد اخلاقی پر مشتمل ہے۔ آپ ایک بد اخلاق خاتون ہیں، اور آپ نے جس طرح ستارہ یاسین کو تنگ کیا اور تکلیف دی، وہ کسی صورت بھی اچھی بات نہیں تھی۔ ستارہ یاسین بار بار کہے جا رہی ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگوں کو، کیونکہ لوگ ان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سک رہے ہیں۔ یہاں پر اتنے لوگ ہیں جو آگے جا رہے ہیں، مگر نہ جانے کیوں ستارہ یاسین کے پیچھے اس قدر لوگ لگ گئے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ معصوم خاتون ہے اور کسی کے لیے برا نہیں کرتی، اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، اتنی تیز و ترار نہیں ہے جیسے کہ معاشرہ ہو چکا ہے، تو ان کو آسان ہدف نظر آتا ہے اور وہ اس کو اٹیک کرتے رہتے ہیں کسی صورت سے کہ اس کا نام لے کر اوپر آئے، مگر غلط طریقے سے نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم جب ستارہ یاسین کو سب لوگ سپورٹس کر رہے تھے، چاہے وہ سامنے ہوں، پیچھے سے ہوں، جن کے چینل ہوں نہ ہو، دل سے کر رہے تھے بنا کسی مطلب کے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ ہمیں ستارہ یاسین کی خوشی عزیز ہے، جب وہ خوش ہوتی ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، آگے بڑھتا دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہوں اور ہمیں ہر ایک گھر میں خوشیاں آ رہی ہوں، تو ہمارا تو ایسا دل ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا۔ اور آپ ہے کہ ایک ذرا سا ناشتہ کروا کے یا تھوڑا سا کھلا کے اس طریقے کی حرکتیں کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ ایک بد اخلاقی کی بات ہے۔ اور جو لیلہ صاحبہ ہیں سلمیٰ، وہ تو ایکسپوزڈ ہو ہی چکی ہیں مگر مانتی نہیں ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ میرا بچہ اس وقت کا ہے جس وقت ستارہ یاسین ادھر گئی تھی، تو ایک بات یہ پوری کنفرم ہے کہ جب کوئی مرد کسی کی ریلیشن میں ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو منہ نہیں لگاتا ہے۔ یہ پورے ثبوت کے ساتھ میں بات کہہ رہی ہوں، میں نے کئی اس طرح کے واقعات دیکھ لیے ہیں کہ جب اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے یا کسی عورت سے لگا ہوا ہوتا ہے تو اپنی بیوی کو بالکل ہی بھول جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو نئے بچے کی پلاننگ ہو رہی تھی اور سارے کام چل رہے تھے۔ اور دوسری بات کہ جس طریقے سے بلمہ نے خود اپنے آپ کو زانی کہلوایا اور کہا کوئی بھی مرد، کوئی بھی کتنا ہی گنہگار خطا کار غلیظ مرد ہو، وہ بھی پوری دنیا میں وائی ٹی کی آ کر یہ نہیں کہے گا کہ میں زانی ہوں، لہٰذا پورا یہ ثبوت ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ملے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بچہ یا تو اس وقت ہی جھوٹ بولا گیا تھا کہ بچہ ہمارے پیٹ میں آ گیا ہے، یا پھر بچہ پہلے پیدا ہو چکا ہے۔ یہ اچانک سے جو گئی ہیں روبینہ صاحبہ اور پھر ان کا بچہ ان کی گود میں آ جاتا ہے تیسرے ہی دن، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جیسا کہ روبینہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ پھر اس قدر جھول ہے اس کہانی میں، ٹھیک ہے کہ آپ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی سیکشن میں بھی عورت کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بھی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اس سے ہاسپٹل سے جانے کی بھی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ جس طریقے سے وہ چند گھنٹوں کے بعد ہی چلایا جانے لگا ان کو، اور جس طریقے سے وہ رخ موڑ موڑ کے بیٹھ رہی تھی، اور جس طریقے سے اپنے پیٹ پر انہوں نے اپنے بیٹے، اتنے بڑے بیٹے کو بٹھا لیا تھا، یہ تمام باتیں بالکل سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اگر کسی کا سی سیکشن ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے وہ ملی، لیکن اپنے ٹانکوں کی جگہ پر اپنے اتنے بڑے بیٹے کو نہیں بٹھایا جا سکتا، کیونکہ اس سے ٹانکے کھل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے کیس، مگر وہ ہے کہ جھوٹ پہ لگی ہوئی ہیں اور بچے کو کانٹینٹ بنایا ہوا ہے۔ جو اپنی بہن کی عزت کو پامال کر کے کانٹینٹ بنائے تو بچہ تو اس کے لیے معمولی ہی بات ہے، جو اپنی بہن کی جان کی عزت کی پرواہ نہ کرے، اس کے بچوں کی پرواہ نہ کرے، بنا دیکھے جانے بوجھے ایک
فتنی کے کہنے پر، یعنی کہ میں تو وہی بات کہہ چکی ہوں کہ یہ بچپن سے ہی ساتھ تھے۔ جس وقت ان کی اماں نے نوٹ نہیں کیے ستارہ یاسین کی، یہ لوگ جاتے رہے اور وہاں پر ستیلا باب جو کہ سلمیٰ کا تھا اور روبینہ ندیم کا تھا، وہ لوگ اور اس کی بیوی یہ بھڑکاتے رہے اور یہ تمام کے تمام فتنے بنتے گئے اور اپنی ماں کے خلاف ہو گئے۔ اب جو بیٹی ماں کے نزدیک تھی یہ اس کے بھی خلاف ہو گئے۔ یہ انہی تمام باتوں کا شاخسانہ ہے۔